السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے نماز قضا کرنے اور چھوڑنے پر کیا عذاب ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے کر آئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے میں تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا شرک یا کفر کے درمیان فقر نماز چھوڑ دینا۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیتا ہے جس میں اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص میں ان میں سے 3 کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی، یہاں تک کہ وہ چاروں عمل کرے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جس کی نماز قضا ہو گئی ہو تو گویا اس کا مال کا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ جس نے کسی شرعی مجبوری کے بغیر 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا۔ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وجہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے گھر والے اور مال سب تباہ ہو گیا، اور وہ ہے نماز عصر۔ جس نے نماز عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کے لیے کوئی شرعی مجبوری بھی نہ تھا تو گویا اس کا اعمال برباد ہو گیا۔ نماز ترازو ہے، جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور علم سے دوستی شیطان کو کھلے طور پر ہرا دیتی ہے۔ جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے سورج نکلنے کی جگہ ڈوبنے کی جگہ سے دور ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال جائے تو وہ بھی اس سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائے، اور یہ وادی ان لوگوں کو ٹھکانہ ہے جو نمازوں کی سستی کرتے ہیں اور اس کو ان کے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لے اور گزارے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہو تو اور بات ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے اور حدیث شریف میں بھی کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے نوازتا ہے۔ اسے تنگ تصدیق ختم کر دی جاتی ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، نمائے اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، جنت میں بنا حساب داخل ہوگا۔ نماز میں سستی کرنے والے کی محرومیاں اور آفتیں کیا ہیں؟ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانیاں مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ عرض نہیں دیتا، اس کی دعائیں آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں، نیک کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیجیے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، قبر اس پر تنگ ہوگی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی، اس کی قبر میں ایک آگ بھڑکائی جائے گی جس کی آگوں کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک عذابدہ مقرر کر دیا جائے گا جو بہت ہی زہریلا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی اور خون ناخن لوہے کے،
ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ اکڑدار بجلی جیسی آواز میں میت سے بات کرے گا اور نمازوں کے نہ پڑھنے کے بدلے صبح اور شام تک ڈسے گا، اور جب اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور قیامت تک اس کی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائن لکھی ہوگی۔ پہلی لائن یہ ہوگی: اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن ہوگی: اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ تیسری لائن ہوگی: جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیا ہے، ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: اے نبی اللہ، میں نے بہت بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میرا گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے: اے بخت، نکل جا کہیں، تیرے نصوحت کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہوگا، ہم نے نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔